बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज होगा हमारे साथ आपका टेलीफोन लाइन के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला। आज का दिन जो होता है वो आपके सामने टेलीफोन नंबर होता है, और हमारी कोशिश होती है कि आज बहुत से लोग वो हमें कॉल करके अपने मसाइल पूछें जिनको लगता है कि उनके मसाइल जो हैं वो दुनियावी नहीं रूहानी है। दुनियावी मसाइल वाले भी कॉल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आज, क्योंकि लाहौर के अंदर जो टेम्परेचर है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन +5 है। +5 टेम्परेचर लाहौर के लिए बहुत ज़्यादा है। लाहौरियों को इतनी सर्दी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। वो लोग जो कि जिनको हम राइडर्स कहते हैं, वो लोग जो आपके पास आपकी होम डिलीवरी लेकर आते हैं, उनके लिए इंतहाई क्या कहना चाहिए, सलाम है उनको कि वो इस ठंड के अंदर मोटरसाइकिलों के ऊपर आपकी सहूलत के लिए आपके घरों तक आपका सामान पैकेजेस जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। वो किसी भी कंपनी के हों या प्राइवेट हो, मोटरसाइकिल के ऊपर अभी सफ़र करना लाहौर के अंदर इतनी धुंध के अंदर, डेंस धुंध में जो चेहरे के ऊपर पड़ती है और हाथों पे पड़ती है तो लग पता जाता है। लेकिन दो बातें कीजिएगा। एक तो अगर वो आपके घर आएँ और जिनके घरों में भी आए, कोशिश करें कि उनको अब लेदर के ग्लव्स जो हैं वो हदीयतन पेश करें, क्योंकि ऊन के ग्लव के अंदर ये सर्दी जो है ये नहीं रुकती। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उनको पैसे दें तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें और उनसे वापसी का तकाजा जो है वो ना करें। ये सारे राइडर्स जो हैं ये इंतहाई मेहनत के साथ आपके लिए सहूलत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ वो तमाम मेरे ट्रैफिक के पुलिसमैन जो हैं वो जो सड़कों पे खड़े हैं सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि जो मैं बदतमीज़ी करता हूँ, बेल्ट नहीं बांधता, रेड लाइट पे नहीं खड़ा होता, लोगों को जगह नहीं देता, मेरी बदतमीज़ी के लिए उनको इस सर्दी में सड़कों पे खड़ा होना पड़ता है। उनके लिए भी इंतहाई सलाम है। और वो लोग हम बिल्कुल नहीं भूलते जो कि आज पहाड़ों पे और वादियों में हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश कर रहे हैं। उन सिपाहियों को भी हमारा सलाम। ये तमाम लोग जो हैं ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सिर्फ ये अपने खून से, अपने पसीने से हमारी खिदमत कर रहे हैं, और हमारा बहसीयत कौम ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको अपनी दुआओं में भी याद रखें और अपने वसाइल में भी याद रखें। आज क्योंकि कॉल्स का दिन है, कॉल्स पे बात करेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होगा। दाऊद जी, दाऊद भाई हमारे साथ हैं। दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोग जो हैं वो ये कमेंट करते हैं दाऊद भाई कि एक रिलीजियस एलर्जी के अंदर जो है वो टैरो कार्ड्स का क्या हिस्सा है, इसका क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, ये तो एक एनर्जी का नाम है। आप एनर्जी क्या मतलब? एनर्जी से आप क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ किस तरफ लेकर जा रही है, आपको फ़ैसला क्या करना है, ये एनर्जीज़ हैं। ये एनर्जीज़ हैं। ये आपकी एनर्जीज़ को रीड करते हैं। 78 कार्ड्स की एनर्जी है, और बंदे के यूनिवर्सल की भी एक एनर्जी है। जैसे 12 ज़ोडिक साइन है, बंदे का नाम है, बंदे की शख्सियत है, उसकी सोच क्या चल रही है, वो क्या सोच, ये एनर्जी है। ये एनर्जीज़ है। एनर्जीज़ एक किस्म की आपको डायरेक्शन देती है, लेकिन रिलीजियस ये है कि अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए तो आपको अपनी रूहानियत के ज़रिए, देखिए हमारा असल बेस तो रूहानियत है, कुरान है, अल्लाह ताला के इस्मुल हुस्ना है, जिनको पढ़ के आप हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। अगर जिस तरह इस्तिखारा करते हैं हम, इस्तिखारे से हमें पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम या मुश्किल पेश आ रही है तो उसको बदरिया दुआ, जिस तरह लोग आयत करीमा पढ़ते हैं। मैं इस पर एक डिस्क्लेमर जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे दे दूँ। हमारा जो नुक्ता नज़र है हमारे प्लेटफॉर्म से वो ये है कि टैरो कार्ड्स का कोई तरीका जो है वो किसी तरीके से भी रिलीजियस नहीं है। वो लोग जो कमेंट करते हैं कि रिलीजियसली आप इसको यूँ देख रहे हैं, नहीं, इसका कोई ताल्लुक रिलीजन से नहीं है। जिस चीज़ को दाऊद भाई एनर्जी कह रहे हैं, इसके लिए आप अगर मुमकिन हो सके तो गूगल भी कर सकते हैं। लाले बख्तियार कहते हैं उनको। लाले बख्तियार की एक किताब है, उसका नाम है द सूफ़ी। उसको पढ़िएगा। ये जो एनर्जी है ये इंसान के गिर्द के जो ऑराज होते हैं उसके 7 ऑराज हैं। इसी से लोगों ने, आपको पता है कि बहुत से लोगों ने इसके कलर्स की डिमेंशंस निकाली हुई हैं। उसमें कलर डिमेंशंस नहीं है, वो जो ऑराज हैं 7 वो आम आदमी के होते हैं, और जो स्पिरिचुअली हाई होते हैं उनके 9 ऑराज होते हैं। अब इसका ताल्लुक भी कोई रिलीजन से नहीं है, इसका ताल्लुक भी प्योरली एक मेटाफिज़िकल फॉर्म के साथ है, जिसको कि हम ऑरास कहते हैं। दाऊद भाई उसको अगर जो भी नाम देना चाहें, लेकिन डायरेक्टली इसका ताल्लुक ना शरीयत से है और ना इस्लाम से है। ये फरमाइए कि टैरो कार्ड से किसी का जादू रोका जा
جا سکتا ہے یا جادو توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے اورا کی بات کی، اگر میں انرجیز کی بات کروں، اورا تو ہر بندے کے ارد گرد رہتا ہے، بالکل ٹیرو کارڈ سے اگر آپ اس انرجیز کو یوز کرتے ہیں، لیکن میں کیونکہ اس کے ذریعے تو نہیں روکا جا سکتا ہے، لیکن کچھ آیات جو قرآن سے اس سے کیا کیا جا سکتا ہے ٹیرو کارڈ سے؟ مجھے ڈائریکشن مل جاتی ہے، صرف بتایا جا سکتا ہے کہ بتایا جا سکتا ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جو یورپ میں، امریکہ میں، انڈیا میں جو نرجیز یا اورا ہے، یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کے مسئلے کی ڈائیگنوز کر سکتے ہیں، حل نہیں کر سکتے. حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ ویسے کمال کی بات ہے کہ ٹیرو کارڈز بنیادی طور پہ جو ہے نا یہ رشین میتھولوجی ہے ساری، جی اور رشینز کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. تو ہم ٹیرو کارڈز کا حل جو ہے وہ قرآن سے کیسے نکالتے ہیں پھر؟ دیکھیں اگر کوئی بھی مشکل یا پریشانی آ رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ تو اس کا ٹیرو کارڈ سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، ٹیرو کارڈ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، مگر اس کو اس کے اندر سٹیجز ہیں. اگر آپ کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اس کو ایز اے بینگ اے مسلم اس کو یوز کرنا ہے، ہمیں تو یہاں تک کہ تشخیص تک تو ہم اس کو لیں گے، لیکن دوسرے کنٹریز میں اس کے اوپر بڑی ورکنگ ہوئی ہے، وہ اس سے علاج کرتے ہیں، ٹیرو کارڈ سے علاج کرتے ہیں. اس کے کچھ عمل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر وہ ظاہری بات ہے اسلام میں تو نہیں ہوتے. وہ نیگیٹو جیسے ڈیول کارڈ ہے، ڈیول کارڈز کی انرجیز کے اوپر یا جو نیگیٹو انرجیز ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر ان کی کچھ ریسرچ اس کی. اگر ہم کرتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ کیسے ہے؟ ریسرچ تو ہے، یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ اگر پتہ نہیں ہے تو ایک بندہ غلط کام نہیں کرتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا غلط کام ہوتا کیا ہے، یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی. اگر بندہ جادو نہیں کر رہا تھا، اس کو یہ تو پتا نا جادو لوگ کرتے کیسے. یہ ڈیبیٹ یہاں میں چھوڑ رہا ہوں. جی السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آمنہ بات کر رہی ہیں؟ جی شیخ پورے سے. جی شیخو پورے سے آمنہ. اچھا پہلے تو آمنہ یہ بتائیے کہ دھند کتنی ہے آپ کے علاقے میں؟ بہت زیادہ، لائٹ بھی نہیں ہے. لائٹ اب سمجھ میں آئی نا بات، لائٹ بھی نہیں اور دھند بھی بہت ہے اور سردی بھی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں نہائے گا تو کوئی نہیں آج؟ نہیں کوئی بھی نہیں نہا رہا. جی حکم فرمائیے. سارے بستروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے جو بات کرنی ہے نا اس وقت میری فیملی، میں اپنے سسرال میں، لیکن میکے والے سارے دیکھ رہے ہوں گے نا شو موبائلوں پہ کہیں بھی. مجھے نا اپنے گھر کے متعلق کی بات کرنی ہے. ہم نے میری ابو کو 20 سال اور امی کو 9 سال ہو گئے ہیں وفات پائے. اچھا. وہ فوت ہو چکے. ہم نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں جو مسئلے دیکھے تھے نا اب پھر دوبارہ وہی شروع ہو گئے ہیں. گھر میں رزق کی تنگی، بیماریاں، لڑائیاں، امی ابو کی لڑائی ہوتی تھی سارا. کہ کہتے نہیں بلکہ میں کہوں گی یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارے گھر میں نا سایہ ہے. اچھا. چیزیں بھی ہیں. ہم لوگ دیوا بھی جمعرات کے دن نا وہاں پہ جلاتے ہیں سیڑھیوں کے نیچے جہاں پہ ہے نا. اور گھر میں اگر محفل کروا لیں یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں یا کوئی ایسا جو دین کے قریب ہونے کا کام کریں نا تو الٹا ہم پہ پڑتا ہے. اس کا الٹا اثر پڑتا ہے؟ ہاں الٹا اثر پڑتا ہے. پہلے یہ تھا کہ اتنی مشکل سے. تو وہ جو دیا جلاتے ہیں وہ کس کے لیے جلاتے ہیں؟ وہ جو چیز ہے نا آپ کے گھر میں جو ہمارے کہتے ہیں کہ آپ کے ابو کی ہی ہیں، جو ہمارے جو بڑے ہیں چاچا وہ لوگ ہمیں جو بتاتے ہیں، ہمارے ابو تو نہیں ہیں اب، کہ وہ چیزیں آپ کے ابو کی ہی ہیں. وہ فوت ہوتے وقت وہ دے کے نہیں کسی کو گئے، وہی ہمیں تنگ کرتی ہیں ان کی وجہ سے کہ وہ کسی کی جان نہ لیں. تو ہم کیونکہ ہمارے گھر میں میری ایک بھتیجی بھی فوت ہوئی ہے، بہنیں بھی 2 فوت ہوئی ہیں میری اسی چیز کی وجہ سے. ہاں اس وجہ سے دیا جلایا کریں نا. تو تقریباً 8 سال پہلے ہم نے دیا جلانا شروع کیا تھا نا. پھر تو اب کبھی کبھی جلاتے ہوتا. اب تو بہنیں تھی بڑی مشکل سے بھائیوں نے بہنوں کی شادیاں کی. اچھا. ان کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں لیکن اب ان کے بھی مسئلے بچے ہیں. اب مسئلے رزق کا بڑا مسئلہ، باہر جانے کو ادھر بھی کچھ نہیں ہوتا، باہر جانے کی کوشش کرے تو کچھ نہیں کر پاتے. بہنیں اپنے گھروں میں بیمار ہے دونوں ہی. میں الحمدللہ ٹھیک، مسئلہ نہیں ہوگا. میری شادی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، بہنوں کے بچے ہیں وہ. تو آمنہ آپ دیا جلاتے ہیں پھر بھی دوستی ووستی نہیں ہوئی؟ نہیں دوستی تو ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں وہ بگڑ جاتی ہیں یا کیا ہو جاتا ہے ان کو. پھر اب بھائیوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، بھائی اور بھابھی میں ماشاءاللہ 6 بچے ہیں ان کے، بیٹیاں ہیں 4 ان کی. مجھے ان کی فکر رہتی کہ بیٹیوں والے ہیں تو اب وہ باہر جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی کام نہیں، مطلب کہ بس ایک وقت کی روٹی ہے جو وہ اللہ پاک پتہ نہیں کہیں سے پوری کر رہے ہیں، ہماری وہ ہو جاتی ہے. لیکن اب کیونکہ بچے ہیں، پڑھائیوں کا خرچہ سارا، بھائی اتنے پریشان رہتے ہیں، باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں بھائی. کام ہوتا ان کا رہ جاتا ہے. ایسے صرف انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کا
जवानी है, अभी यंग है, कोई उम्र भी नहीं है उनके, मैं बताऊं सबसे छोटी हूँ। तो आपका क्वेश्चन आमना, आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि भाई जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं वो जा पाएंगे? नाम क्या भाइयों का, भाइयों के नाम क्या है? भाई एक बड़े भाई का नाम तवक्कल हसैन है। क्या नाम है? छोटे भाई का नाम तवक्कल हसैन। तवक्कल। और इसकी बीवी का क्या नाम है? समीना। समीना। और दूसरे भाई का? उसका नाम तैयब फरमान है और उसकी बीवी का नाम किरण। किरण। ठीक हो गया। बाहर जा पाएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है, बस यही सवाल है आपका? हाँ कि बस चले जाएं, किसी तरह से मसला हो जाए। और वो जो चीज़ों उनका, अब वो तो रह नहीं, सारी उम्र से देखा ही हमने उनको ऐसे ही है, लेकिन ये वो तंग ना करें मेरे भाइयों को, बाहर ही जाने दे। अच्छा, अभी बात करते हैं उन चीज़ों के साथ, अभी गुफ्तगू करते हैं। हुजूर, ये तवक्कल और ये भाई जो हैं ये बाहर चले जाएंगे? देखिए जी, जो पहला जो भाई है उसके लिए तो रुकावट आ रही है जी, मुश्किल है। जो दूसरा पूछा है उनके लिए जाने के बिल्कुल चांस है, वो चले जाएंगे। ठीक। पहला सवाल इनके करने से पहले मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे कि इन्होंने सवाल क्या करना है। जिस तरह आपने कहा था ना एनर्जीज है, क्या सवाल करना है, आमना ने क्या सवाल करना है, ये मैंने उस वक्त की कार्ड्स की एनर्जी निकाली है। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर डायग्राम्स के ऊपर समझाना चाहता हूँ। ये दोनों तरह के मामलात जो ये डील कर रहे हैं, ज़ाहरी और रूहानी। सेकंड कार्ड हाउस का है, घर का, फैमिली नज़र आ रही होगी, वालदैन की एनर्जी है और अमलियात की एनर्जी है। और थर्ड कार्ड में जिन्नात जो कि इनके घर मौजूद हैं। ये पुराने हैं, बुज़ुर्गों की शक्ल में हैं और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऐसे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनके घर में मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे इनके ज़ाहिर बात है, मुझे इसकी एनर्जी से पता चल गया कि इस तरह का जो मसला उन्होंने कहा वो मौजूद है, तो इसको पढ़ने के लिए बताया जाता है। यहाँ पे इनको आयत करीमा पढ़ना चाहिए। अब जहाँ पे जो जिन्नात या चीज़ें हैं, अगर आप घर में गाना चलाएँगे, घर में नेगेटिविटी होगी या घर में गाने से नेगेटिविटी होती है। देखिए, गाना हो, नेगेटिविटी हो, नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें नाराज, क्योंकि ये रूहानी चीज़ें, ये शैतानी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। ये बुजुर्ग चीज़ें हैं। जिस तरह चिराग जलाया जाता है, आपको पता है चिराग के पीछे भी मखलूक है, आती है। और लोग, नेक लोग कई चिराग जलाते हैं, दरबारों पे चिराग जलते हैं। और चिराग जो है वो एक आयत करीमा पढ़ें, 313 मरतबा 11 दिन करें और उसका पानी का छिड़काव करें, मगर नीचे फर्श पे ना पड़े। आमना फरमा रही थी कि जो ही हम ऐसा कोई कलाम पढ़ते हैं तो हमारे मसाइल और ज़्यादा हो नहीं बढ़ेंगे ना। अब पढ़े ना, अब नहीं बढ़ेंगे। अब नहीं, क्या आपने कहा है? लोग तो कुरान पढ़ते हैं। फ़र्क तो पड़ता है बिलाल भाई, फ़र्क। अच्छा भैया, इस पे मेरी बड़ी वाज़े तौर पे राय है आमना बेटा आपको, क्योंकि बाकी लोग भी सब देख रहे हैं कि आपने 2-3 बड़ी ही नामुनासिब बातें की हैं। पहली बात तो ये कि आपके वालिदैन को 19-20 साल हो गए हैं वफ़ात पाए हुए। अपने वालिदैन के ऊपर अगर आपने कुरान पढ़ा हो तो सूरह बकर में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि वालिदैन के लिए उफ़ भी नहीं करना। आपने अपने वालिदैन पे बाकायदा ये तोहमत बांधी, चाहे खुद बांधी चाहे आपके ताया जान ने बांधी, कि उनकी वजह से ये चीज़ें हैं। वो दुनिया से रुखसत हो चुके हुए हैं। ना अखलाकी पहलू ये है, ना मजहबी पहलू ये है कि आप जो गुज़र चुके हैं और वो भी वालिदैन, उनके हिस्से में कोई ऐसी चीज़ डालें जो कि बिल्कुल ही नामाकूल हो, और वो छोड़ गए हैं। और ये जैसे आपने तो ऐसे बात कर दी जैसे वो विरासत के अंदर जिन्नात जो हैं वो आपके घर में छोड़ दें। मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह की बात करने से एहतियात किया करो, क्योंकि आपकी बात को ज़ाहिर आपने जैसे फरमाया मेका भी सुन रहा है, तो थोड़ा सा अखलाक के पहलू को बेहतर रखो। इस चीज़ों के बारे में ये इस तरह से बातें वालिदैन के बारे में नहीं करते। जो आपने फरमाया कि चीज़ें हैं वो दाऊद भाई ने आपको बड़ा वाज़े बता दिया कि अब आप आयत करीमा पढ़ें, आयत करीमा पढ़ें 313 दफ़ा, और अल्लाह ताला आपके लिए इंशाल्लाह आसानी करेगा। लेकिन अखलाक के पहलू को मेरे बच्चे कभी नहीं छोड़ना आपने। जी अस्सलाम वालेकुम बशारत भाई। कैसे हैं? अल्लाह का करम बशारत भाई, अल्लाह का करम। हुक्म। सर, मेरी बेटी है, नाम? उसकी शादी, रिश्ते आते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। नाम क्या है बेटी का? तो खुशबख्त। खुशबख्त। रिश्ते आते हैं और पीछे हट जाते हैं। आपको लगता है कि रिश्ते पीछे नहीं हटने चाहिए? जी नहीं हटने चाहिए, लेकिन कोई न कोई तो मिलना चाहिए। आप उसकी एज जो है मेरे ख्याल में 31 या 32 होने वाली है। अच्छा, तो आपको लगता है ये बंदिश है कोई? नहीं, मैं ये नहीं कहता बंदिश है। हाँ। अल्लाह की तरफ पे है, जो भी है कुछ अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा बंदिश है, ये कुछ ऐसा मसला है। बस उसका कोई हल है तो बताएं। हम पढ़ते भी बहुत हैं, मियाँ बीवी दोनों बहुत, जो भी कोई बताता है पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती। एक अभी रिश्ता आया है, उसका नाम लड़के का फरहान है, तो उसकी माँ का नाम कनीज फातिमा है। तो पता नहीं अब वो सही रहेगा नहीं सही रहेगा। उन्होंने प्रपोज किया है? जी
प्रपोज किया है, लेकिन एज में थोड़ा सा वो छोटा है। लड़की से? जी जी, लड़की से। तो क्यों प्रपोज किया उन्होंने? मुझे नहीं समझ आती, वो किसी मैच मेकर के थ्रू से आया है, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं हम लोग। कितना छोटा है? शायद 2 साल छोटा है। यानी कि वो तकरीबन 29-30 का है। जी जी। बेटी 31 की है। जी जी। तो अगर फरहान को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो एग्री करें। मैं ये पूछ रहा हूँ वो सही रहेगा नहीं सही रहेगा? इसकी वालदा बड़ी अच्छी औरत है जी। कनीस बात, बहुत अच्छी औरत है, मोतबर औरत है। अगर बगैर झूठ बोले शादी हो सकती है तो कर देनी चाहिए। नहीं, हमने सच बात बताया, उस रियल जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताई उनको। हमने कहा अगर आप लोगों को एक्सेप्टेबल है तो हमें कोई इतराज नहीं है। तो वो भी असल में डॉक्टर है और ये बेटी मेरी वो ये भी डॉक्टर है। तो अब इसलिए बस अभी समझ नहीं आती। हम अब डर रहे हैं कि सही रहेगा या बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ। देखो, पहली बात तो ये कि मेरा एक अखलाकी मशवरा ये है कि लड़के और लड़की की उम्र में ना कम से कम 5, 7, 8 साल का फ़र्क होना चाहिए। जी जी। आपको ये बात समझ में आती है ना, बहसियत एक बाप के? जी बिल्कुल। क्योंकि लड़कियों की एज 35 के बाद रिप्रोडक्टिव एज ही ख़त्म हो जाएगी। जी खत्म हो। लड़का 35 साल का जो है वो अभी छुना काका होगा। आदमी देर से ग्रो करते हैं ना, औरतें जल्दी ग्रो करती हैं। सो ये एक इशू होगा ना, इस पे नहीं होगा वाली तो बात है ही नहीं, ये तो होगा जी कि ही इज सो यंग। लेकिन अगर उसको ये कबूल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जी ठीक। कंसिडर ज़रूर करें, उसकी वालदा अच्छी औरत है। अगर ये हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं तो फिर हम क्या करें? कोई और रिश्ता मिलेगा उसके लिए? लोगों के शरई हकूक़ के ऊपर इंसान फैसला नहीं कर सकता। सही बात। ये शरई हक है कि कोई किसी को पसंद करे या ना करे। जी जी। ये हक है ना, इसलिए ये डंडे के जोर पे नहीं हो सकता कि वो पसंद आए हैं तो पसंद करके जाएं। लोगों की चॉइस है और लोगों के पास आजकल बहुत चॉइस है, बहुत चॉइस है। अल्लाह ताला आसानी करेगा। आपने दाऊद भाई की बात सुननी है और जो पढ़ने को कहें बिशारत वो आपने पढ़ना भी है। ओके जी जी बिलाल भाई, बिल्कुल कार्ड्स की एनर्जी, जो भी रिश्ता आता है वापस चला जाता नहीं होता। सेकंड कार्ड की एनर्जी, इन्हीं की बेटी बंदिश लगी हुई है। एनर्जीज मैं दिखा रहा हूँ जनाब, ये देखें बंदिश लगी हुई है और रिश्ता नहीं हो। ये बंदिश किसने की होगी? ये बंदिश, हाँ जी, थर्ड कार्ड की एनर्जी में वजीफ़े ये कर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं बिल्कुल, और ये पढ़ाइयाँ और वजीफ़े इस वक्त चल नहीं रहे और काम रुके हुए हैं। दूसरा, इन्होंने जिनका इस्तिखारा करवाया है, जो लड़के का बिलाशुबा वो अच्छे तरीके से डील करके गए, बातचीत करके गए हैं और उनके पेरेंट्स भी राज़ी हो सकते हैं। लेकिन थर्ड कार्ड की एनर्जी में ये रिश्ता भी नहीं होना। वजह वही बंदिश है, यहाँ पे दिल टूट जाएगा, डिसार्ट है और रिश्ते से मुतल्लिका भी नेगेटिविटी। अब मैं यहाँ पे इस बंदिश और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप लोगों को एक अमल बताता हूँ। बेटी को अमल बताएं, सूरह फलक पढ़ें 100 टाइम रोज़ाना, कम से कम ये 11 दिन पढ़ें सूरह फलक। सूरह फलक जब ये 11 दिन पढ़ेंगे तो सारा दिन कसरत के साथ भी सूरह फलक पढ़ें और पानी के ऊपर दम करके कम से कम 41 टाइम सूरह फलक ही पिएँ। 11 दिन में कसरत होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जब अमल कर लें उसके बाद नमक लेना है। नमक लेके तो 3 दफ़ा नहाना है, पानी में नमक की 3 मुट्ठियाँ डालनी हैं। काफ़ी ज़्यादा अमलियात की वजह से, बंदिश की वजह से और डिस्टर्ब हुआ है, तो ये अमल करें। बेटी की तबीयत भी नहीं ठीक रहती, सर पकड़ा रहता है, जिस्म जकड़ा रहता है और रिश्ते के अलावा बाकी भी चीज़ों में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी क्रिएट हो गए। वजह जादू और बंदिश है। इसका रूहानी इलाज सूरह फलक से और पानी दम करके पीना। सूरह फलक पढ़िए बेटा जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। रमशा, दरख्शां, हेलो सर, ज़रअफ़शां, बिलाल भाई, ज़रफ़शां, मेरा नाम दरख्शां है। दरख्शां। जी जी जी। अच्छा, दरख्शां कहाँ से बात कर रही हैं आप? बिलाल भाई, मैं जैकमाबाद से बात कर रही हूँ बिलाल भाई। अच्छा, हुक्म बता, हुक्म। मेरा ये मसला है कि मेरा रिश्ता हुआ था, शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। अच्छा। फिर रिश्ता खुद ही टूट गया। खुद ब खुद ही टूट गया? किसी ने कुछ कहा ही नहीं? नहीं जी, वो लड़के वालों की तरफ से ही खत्म हो गया रिश्ता। हाँ, लड़के का क्या नाम था? दरख्शां? जुनैर अहमद था। जुनैर? और जी जी, जुनैर अहमद था और उनकी अम्मी का नाम शहनाज था। ठीक है, तो आप समझती हैं कि ये ठीक नहीं हुआ? पता नहीं, ये तो अल्लाह को बेहतर जानते हैं ना, ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता। पर मैंने जब जिन से इस्तिखारा करवाया वो कहते हैं आपके ऊपर बंदिश है, जब ही रिश्ता टूट जाता है। अच्छा, मुझे ये बंदिश वाला सिलसिला ना कभी समझ में नहीं आया।
اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر کوئی انسان جو ہے نا وہ بندش نہیں لگا سکتا. سو یہ بندشوں والے جو مولوی ہیں جن کے پاس اب گئی ہیں ان کو جا کے ہدایت کی دعا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ رشتہ چلنے والا نہیں تھا. اگر اللہ نے یہ رحمت کی ہے تو یہ تو اچھی پازیٹیو بات ہے نا کہ اللہ نے ایک بڑے حادثے سے آپ کو پہلے بچا لیا. اچھا صحیح ہے. پھر میں نماز بھی پڑھتی ہوں. نماز کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. جی جی وہ تو پتہ ہے. تو یہ ہمارے لوگ نماز اور روزے سے کیوں شادی کو جوڑ لیتے ہیں کہ میں نے تہجد بھی پڑھا پھر بھی شادی نہیں ہوئی. مطلب کسی نے بتایا کہ تم پہ بندش ہے سورہ کوثر پڑھو رات کو 110 مرتبہ. کسی نے بتایا سورہ رحمان پڑھو وہ بھی. تو آپ اتنے لوگوں کے پاس جاتی کیوں ہیں درخشاں؟ نہیں میں جاتی نہیں ہوں. خود ہی آ کے بتاتے ہیں؟ نہیں خود نہیں بتایا, میں نے پوچھا تھا ان سے. ہاں تو پوچھنا جانا ہی ہوتا ہے نا. آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کیا ہے, پھر وہ لوگ بتاتے ہیں, پھر وہ آپ کے دماغ میں بات سیٹ ہو جاتی ہے کہ یہ پرابلم ہوا ہے. پر میرے شولڈر میں بھی درد ہوتا ہے نا. ہاں آپ کی کتنی ایج ہے؟ میری ہے 38 ہے. 38 ہے تو سٹریس تو ہوگا نا آپ کو؟ جی سٹریس ہے. اب سٹریس کی وجہ سے آپ کے کندھوں میں بھی درد ہوگی, اب آپ اس کو بھی جادو کہہ لیں گے. نہیں نہیں ہاں مطلب آپ کے شو میں بھی پوچھتے ہیں سب, تو کوئی کہتا ہے کہ کسی کے پر بندش ہے کسی کے پر بندش نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میرے پر بندش ہے؟ میری پیاری بچی جو 18 سال کی لڑکی ہے نا اس ملک میں, اس کی شادی بھی بڑا مشکل ہے. جی جی رشتے ڈھونڈنا مشکل. 38 میں اندر آپ کی ونڈو اور کلوز ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کیوں معاملات سوچنا چاہ رہی ہو تم؟ بہتر نہیں ہے کوئی بہتر سوچو, اچھا پازیٹیو سوچو. جی 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 یہ اچھا نہیں ہے. جی ابھی جو آپ کو داؤد بھائی نے بتانا ہے نا آپ نے یہ پڑھنا ہے. جی اوکے کوئی اور بات ہے تو بولو. سورہ کوثر جو میں رات کو عشاء میں پڑھتی ہوں پھر وہ پڑھتی رہوں. بیٹا اللہ کا کلام ہے نا, کون دنیا کا ایسا مرد مومن ہوگا جو تمہیں کہے کہ مت پڑھو؟ نہیں نہیں وہ تو نہیں. وہ تمہاری مرضی ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تو بیٹا کوئی نہیں روک سکتا نا آپ کو. جی جی ہاں. اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان تو نہیں ہو رہا نا, ثواب اور اجر ہی ہو رہا ہے نا. جی حضور اقدس کیا کرے؟ اچھا جی درخشاں بالکل آپ عرصہ 8 سال سے پریشان ہیں. 30 سال کی عمر سے 8 سال سے پریشان ہیں اور یہ ڈسٹربنس چل رہی ہے اور بہت سی باتیں آپ کے دماغ میں, سر آپ کا پکڑا رہتا ہے اور پاؤں میں بھی جلن ہوتی ہے, کھانے پینے کو بالکل دل نہیں کرتا. اس کی وجوہات جب آپ کی شادی ہوئی تھی وہاں کی, ہاں جی, وہاں کی انرجی سے متعلقہ پہلی کارڈ کی انرجی مجیشن کا کارڈ ہے. یہاں پہ میرے پاس انرجی میں جادو کا اثر ہے. بالکل آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی ہے, آپ کا جسم سٹریس رہتا ہے, نیگیٹیوٹی رہتی ہے, کام کوئی نہیں ہو پا رہے. اور سیکنڈ کارڈ کی انرجی میں بلکہ نیند کا ایشو بھی چل رہا ہے, پرابلم چل رہی ہے. تھرڈ کارڈ کی انرجی میں بھی آپ کو کافی نیگیٹیو چیزوں کا اثر آتا ہے, دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آتی ہیں. تو میں آپ مشورہ دوں گا نماز اور قرآن کی پابندی ضرور کرو, اور اگر کوئی وظیفہ کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین وظیفہ میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں. 1111 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. 11 ڈیز کا عمل کریں, صبح کے ٹائم اٹھیں, سب سے پہلا کام پانی لینا ہے اور اس کے بعد اس کلام کو پڑھیں 1111 مرتبہ اپنی نیگیٹیوٹی اور اپنے اثرات کو دور کرنے کی نیت سے. اور نماز عشاء کے بعد ایک عمل کر لو, وہ بھی آپ کے کاموں سے متعلقہ, آپ کے حالات سے متعلقہ بڑا زبردست ہوگا. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نمک والا کام بھی یہ کر لیں. بالکل کرنا چاہیے, نیگیٹیوٹی دور ہوگی. بلکہ ان کے لیے ایک اور عمل بھی بہتر ہے, اپنے ہاتھ میں ایک لیمو لیں اور لیمو کے اوپر 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں, اور نیت یہ کہ جو کسی نے اثر کیا ہے, جو بھی جادو کیا وہ اس لیمو میں انرجی آئے. پڑھنے کے بعد لیمو پہ پھونک ماریں, درمیان سے لیمو کو کاٹ دیں اور گھر سے باہر دور پھینکوا دیں. یہ 2 کام کر لو, دیکھیں پھر انشاءاللہ سٹریس بھی ختم, نیگیٹیوٹی بھی ختم, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا رشتہ بھی دے گے. مجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی لیں گے جناب. چھوٹا سا وقت, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نیمبو والا جو معاملہ ہے نا, یہ رافیل جو ہے نا, اس کے اوپر بھی ہندوؤں نے کیا تھا تاکہ نظر بد جو ہے اور نیگیٹیوٹی اتر جائے, تو پھر ساتھ گرے تھے خیر سے. وقفہ لیجیے چھوٹا سا, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیرو کارڈ سے آپ کو حالات بتا رہے ہیں, آپ کی انرجیز کا تعین کر رہے ہیں. آپ ہمارا نمبر دیکھ کے ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے ساتھ ہماری ڈسکشن اور رائے جو ہے وہ ہدیتاً قبول کریں. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. ہاں طیبہ ہیں لاہور سے. جی طیبہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام.
جی بلال بھائی مجھے اپنے رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا میں کیا؟ پچھلے 5-6 سال سے ماما بابا رشتہ دیکھ رہے ہیں, رشتہ گھر آتا ہی نہیں ہے. آتا ہی نہیں وہ ہے. گھر آنے سے پہلے باہر ہی بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا طیبہ کتنی عمر ہے آپ کی بیٹا؟ جی میری 25 سال. 25 سال. پیرنٹس کا نام بتانا. جی میرے بابا کا نام ہے مظفر اچھا. اور میری ماما کا نام ہے عذرا. عذرا. ہاں جی. تو آپ کا سوال یہی ہوا کہ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا اور کب تک ہوگا, جی یہی بات کر رہی نا؟ ہاں جی. اور بلال بھائی میرا ایک اور مسئلہ ہے. بتاؤ. ہمارا گھر ہے نا, یہ سیل آؤٹ کرنا ہے. یہ میرے بابا اور میرے چاچوؤں کے نام ہے. اچھا. تو یہ مطلب سیل آؤٹ بات گھر میں ہو جاتی ہے پر باہر نہیں جاتا. باہر مطلب کوئی بھی نہیں جاتا, مطلب گھر میں بات کر کے گھر میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بیچنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ کے چاچو کا کیا نام ہے جو اس میں حصے دار ہیں؟ ایک کا فیصل مجید, ایک کا مدثر مجید. تو یہ نہیں بیچنا چاہتے؟ نہیں وہ سب رضامند ہے. سب رضامند ہے, بک نہیں رہا. ہاں جی. جی ٹھیک بیٹا. سر پہلے تو گھر کا بتا دیں کہ گھر کب تک بکتا ہے. دیکھیں جی گھر کی تو انرجی ہے بکنے کی. اچھا. بکے گا, ضرور بکے گا, اور راضی مند بھی ہیں, اور یہ 1.5 سال کے اندر گھر کی انرجی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو جلدی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات یبصرون تک بیچنے کے لیے بیچنے کی نیت یہ کر کے سارے پراپرٹی ڈیلرز پڑھیں. ضرور پڑھ سکتے ہیں. بالکل. سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات سورہ یاسین کی پہلی رکاوٹیں دور کرنے کا عمل ہے. سارے پراپرٹی ڈیلرز پڑھیں, زمینیں بکیں گی. بالکل انشاءاللہ تعالی. بالکل. یہ آپ کی غلطی ہے, آپ کی. اچھا جی پڑھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے کلام میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. بے شک. دوسرا یہ کہ ان کے رشتے کی بات کی ہے تو رشتے پہ بالکل بندش ہے. اچھا. نیگیٹیوٹی ہے, رشتہ رکا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں کہ ان کی اپنی پرسنالٹی میں کمی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, زبردست ان کی انرجی. اچھا ان کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے پڑھنا ہے. پہلے سورہ فلق پھر سورہ ناس 41 ٹائم نماز عشاء کے بعد پڑھے, اور صبح کے ٹائم سورہ فلق اور ناس ایک ہے, اس کو 41 ٹائم پڑھنا ہے. اور صبح کے ٹائم 2 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ آیت الکرسی, اور چاروں کل 3 مرتبہ پانی دم کر کے پئیں. اور سارا دن کھلا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. شگفتہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شگفتہ. جی السلام علیکم شگفتہ. ہیلو. جی شگفتہ السلام علیکم. جی بھائی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ضرور پوچھیے. بھائی کا نام ہے وکاس, 3 مارچ 1985. ان کی شادی کب ہوگی اور کیا کامیاب ہوگی؟ اچھا میری بہن یہ بات میں نے داؤد سے نہیں کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی اور کامیاب ہوگی, یہ اتنا تکبرانہ سوال ہے نا جو کہ آپ صرف اللہ سے کر سکتی ہیں. ایسے ہی ہے. آپ لوگ مطلب کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے کام میں مداخلت ڈال کے آپ کے خیال میں آپ برکت لے لیں گی اپنے بھائی کے لیے. جی خدا کا خوف کریں, توبہ کریں, نہ کریں اس طرح کی باتیں. کب ہوگی اور کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی, مطلب یہ فیصلہ آپ کرنا چاہتی ہیں. 2 بھائیوں کی شادی ہوئی, انہوں نے طلاق لے لی. بیٹا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. جی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وکاس کی شادی کس سے کرنی ہے پہلے تو یہ بتاؤ. ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا, وہ بات یہ نہیں ہونے دیتی. تمہیں پتہ ہے جی غیبت اور تہمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گناہ. نہیں گناہ نہیں. گناہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے. یہ ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ٹھیک ہے. چاہو گی یہ؟ نہیں. تو میرے بیٹے جب آپ اپنی زبان ٹھیک کر لیں گی, جب آپ اپنا خیال ٹھیک کر لیں گی, جب آپ اللہ کے ساتھ تکبرانہ رائے زنی نہیں کریں گی, کب ہوگا؟ کوئی بات ہے کرنے والی. پھر یہ بھی کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلوں کی بیٹیاں ہیں نا, لوگوں کی بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ یوں کھلواڑ کریں گے. ایسا نہیں کرتے میرے بچے. آپ یہ کہیے کہ وکاس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے کوئی اچھی دعا بتائیں. یہ بہتر نہیں ہے پوچھنا؟ جی ایسے ہی کرنا چاہیے نا بچے. ہاں جی. اب یہ وکاس پڑھ لیں گے دعا جو بتائیں گے داؤد بھائی؟ ہاں جی پڑھ لیں گے. بس آپ نے فون رکھتے نا, داؤد بھائی کی آپ نے دعا سننی ہے اور وکاس کو کہنا ہے کہ وہ پڑھے, اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ. داؤد بھائی دعا بتائیے شادی کے لیے. بالکل جی. یہ نہیں بتائے گے. یہ نہیں میں بتا رہا, بالکل آپ نے کہہ دیا, نہیں بتا رہا.
اچھا، سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان، 313 مرتبہ. اگر بھائی نہیں بھی پڑھ سکتا تو آپ ان کی نیت کر کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں آسانیاں کریں. 21 ڈیز کا عمل کرنا ہے. مرج البحرین یلتقیان، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم. جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. بالکل فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ شادی شدہ ہیں تو اس کی اپنے کاموں کی نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک اس کلام کا اثر میری زندگی میں بھی آ جائے. آمین آمین. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کرنا بلال صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. پیاری بہن حکم فرمائیے، کیا نام آپ کا؟ میرا نام عشرت. عشرت، حکم عشرت. میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کی جاب نہیں ہے کافی عرصے سے. کس کی جاب نہیں ہے؟ 7 سال ہو گئے. ہسبینڈ کی. ہسبینڈ کا نام ہے محمد رمضان. رمضان. کتنا اچھا شریف آدمی ہے. بہت اچھے ہیں. ہاں، تو آپ اس کے لیے دعا نہیں کرتے عشرت؟ بالکل کرتے ہیں. کیا؟ جب سے جاب ختم ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے. اللہ کیا کام کرتے ہیں رمضان؟ پہلے یونیورسٹی میں جاب تھی ان کی سعودیہ میں، وہاں سے ختم ہو گئی تھی. کیا پڑھاتے تھے؟ انگلش. انگلش پڑھاتے تھے. جی. تو ابھی رمضان کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بس چاہتے ہیں کہ وہیں کہیں گلف میں کہیں ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ نے داؤد بھائی کی بات سننی ہے، فون رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ بلال بھائی بالکل ہسبینڈ کی جاب کے پرابلم چل رہے ہیں، پریشر ہے. اچھا، یہاں پہ مالی معاملات کی انرجی ہے کہ مالی طور پہ چیزیں ڈسٹرب ہیں. سورہ مزمل پڑھنی ہے. اپنے میاں کو کہیں 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، رزق کی نیت کر کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور نماز عشاء کے بعد یا مغنیوں 1100 مرتبہ پڑھیں اللہ کا نام، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. 11 ڈیز کا عمل کر لیں. اگر 11 ڈیز نہیں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ یہ کنٹینیوز پڑھیں. آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ کے میاں بھی پڑھیں. نیت اللہ تعالیٰ مالی طور پہ سٹرونگ کر دے. بالکل آپ کے میاں کی خواہشیں پوری ہوں گی. بہت اچھی انرجی ہے، بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں. اللہ کامیاب کریں گے. آمین. بیٹا سعودی عرب انہیں کو ٹرائی کریں. سعودی عرب ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور سارے مڈل ایسٹ میں یا سعودی عرب ہی ان کے لیے اچھا ہوگا. اور سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ اپرچونٹی اور آپشن ضرور دے گا. جو داؤد بھائی نے کہا ہے وہ آپ تاکید کے ساتھ پڑھیے. لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ اور آئیں گے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی کالز لے رہے ہیں. کراچی سے انم ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم انم. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. بلال صاحب مجھے ایک بڑا اہم مسئلہ. یہ پیچھے سے ٹی وی بند کر دو بیٹا. سوری آپ کی آواز دوبارہ بار آ رہی ہے. ٹی وی بند کر دیں. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے نا جہاں پہ میں رہتی ہوں نا، یہاں پہ کئی تعداد میں نا جو ہمارے پیٹس ہیں نا وہ مر رہے ہیں. اچھا. جو ہمارے گھروں میں جانور ہیں وہ مر رہے ہیں، اور جب ہم ان کو رکھتے ہیں کہ ہم اس کو کل دفنا دیں گے تو وہ باڈی صبح غائب ہوتی ہے. اور یہ میرے ساتھ نہیں، جی پیٹس کی، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، ہمارے علاقے میں جتنے لوگوں نے اپنے پیٹس رکھے ہیں ان میں بلیاں، کتے، طوطے، اس کے اندر اور بھی بہت سارے جانور شامل ہیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں روز ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا جانور مر گیا. تو کیا یہ جادو ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جو جنات نے بھی تو کوئی روٹی چھوٹی کھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے میرا بیٹا. سر کیا چیز ہے؟ اچھا جی، یہ کارڈز دیکھ لیں. جو بھی گھر میں موجود ہے ان کو چاہیے کہ گھر میں تلاوت قرآن مجید بھی پڑھیں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں. بالکل جنات کا مسئلہ ہے، جنات کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ اگر آپ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس 41 ٹائم سارے پانی دم کر کے پئیں بھی، گھر چھڑکاؤ بھی کریں، اور جو پرندے ہیں ان کو بھی پانی دم کر کے پلائیں. ان کے اوپر بھی نیگیٹیوٹی کا اثر ختم ہو جائے گا. پانی پرندے بالکل جانوروں پہ بھی اثر ہوتا ہے تو ہو جائے گی، مگر مسئلہ ہے. اچھا، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اوپر اپنی بڑی ذاتی قسم کی رائے دے رہا ہوں. یہ جو آپ واقعہ کر رہی ہیں جہاں پہ پرندے مرتے ہیں، یہ تقریباً کچھ دن پرانا واقعہ ہے، اور یہ گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ہے سارا. اور اگر آپ اپنے گرین ٹاؤن کے تھانے میں جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ وہ جن بھی مل جائے گا جو یہ سارا کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ وہاں کا خاک روب ہے. تو یہ خاک روب کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور گرین ٹاؤن والے جو ہیں وہ مارتا تھا، زہر دیتا تھا ان سارے پرندوں کو اور جانوروں کو، کتوں کو، بلیوں کو، ساروں کو. اور وہ مارنے کے بعد ان کو اٹھا کے لے جاتا تھا اور ان کا گوشت کاٹتے تھے. یہ نیوز ہے، اور یہ پولیس نے اس کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے. اس کے اوپر کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور یہ سارا گوشت ہوٹلوں میں سپلائی کرتا تھا، اور لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے سارے کتے بلیاں جو ہیں وہ خیر سے کھائے ہوئے ہیں.
سو آپ یہ ضرور پڑھیے، لیکن اس بات کا بھی احتیاط کیجئے کہ آپ کے جو پیٹس ہیں ان کو کوئی باہر سے آ کے کھانا جو ہے وہ نہ ڈال کے جائے. یہ دیٹ از این ابزرڈ تھنگ کہ آپ اپنے پیٹس کا خیال نہ رکھیں اور باہر کا خاکروب جو ہے وہ ان کو آ کے کوئی ایسا دانہ یا ایسی پوائزن دے دے، اور پھر اس کے بعد وہی سامان جو ہے تو میں حیران ہوں اس بات. کیا بنے گا بلال بھائی جنہوں نے کھا لی ہے؟ جنہوں نے کھا لیا ہے بس چلے وہ تو ہضم بھی کر لیا ہوگا. ایک تو پتہ نہیں ہے نا، چلو کھا لیا بتا بھی دیا. میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ جو باہر بیٹھ کے سڑک پہ کڑھائی کھاتے ہیں نا، وہ نہیں کھانی چاہیے. کسی کو نہیں پتا کہ یہ گوشت جو ہے یہ کہاں سے آیا. جی السلام علیکم کالر کبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام کبیر بھائی. شبیر بھائی. شبیر سر. جی جی شبیر بھائی. اچھا سر ایسے ہے کہ میرے 2 کویسچن ہیں. ایک میری بیٹی ہے جی، ہاں اس کی عمر 21 سال ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. کیا نام بیٹی کا؟ مہک شبیر جی. مہک. جی. اچھا سر وہ بچپن میں وہ 3-4 سال کی تو بولتی تھی، لیکن وہ اتنا بولتی زیادہ نہیں بولتی. 3-4 سال تک بولتی تھی، اس کے بعد وہ نہیں بولی؟ یعنی کہ 3-4 سال تک بالکل ٹھیک تھی، اس کے بعد بولتی ہے لیکن کم بولتی ہے. وہ کم بولنے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم بولنے سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب جب سر یہ کہ اس کو مسئلہ ہے کہ اس کا نا میری نا کزن میرج ہے جی. دیکھو کم بولنا تو ایک اخلاقی بات ہوتی ہے نا کہ ایک شخص کم بولتا ہے. نہیں سر، کم بولنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے نہیں بول پاتی جی. ٹھیک. تو سر ایک مسئلہ یہ ہے، اس کا میں نے پتہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بندش تو نہیں ہے. نمبر 2 سر میرا بیٹا ہے. آپ نے ابھی تک مہک کو دکھایا نہیں ہے کہیں؟ سر میں نے دکھایا جی. میں نے بیٹی کو میں نے اس وقت سے MRI کرائی ہے. میں نے دماغ ہر چیز میں نے چیک، نیورو سرجن سے میں نے چیک کرایا، نیورو سرجن سے میں نے چیک کروایا. یہ MRI کس نیورو سرجن نے آپ کو کہا تھا اس کا کرنا؟ سر ڈاکٹر نام نہ لیجئے، چھوڑ دیجئے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی. اچھا MRI ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ وقت کے ساتھ گروتھ کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ کرے گی جی. یار مارکیٹ میں میری طرح کے کتنے نالائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. MRI کرا دیا، واہ ٹھیک. پھر دوسرا مسئلہ یہ تقریباً میں نے 17-18 سال پہلے کروائی تھی. نمبر 2 سر. اچھا ایک بات بتاؤ آرام سے، ایک سیکنڈ، یہ بچی نے بیٹھنا کب شروع کیا تھا؟ سر بچی نے بیٹھنا سر وہ روٹین کے مطابق جی. مائل سٹون ڈیلے نہیں تھے اس کے؟ جی سر نہیں. یہ پکی بات ہے؟ اچھا سر ہاں اس کے منہ سے سر جیسے کوئی لال نکلتی ہے، تھوک نکلتی رہتی ہے. ٹھیک. تو بلڈ ٹیسٹ بھی نہیں خیر سے کرائے ہوں گے آپ نے؟ جی سر میں نے مکمل ٹیسٹ کروائے ہیں جی. پھر کیا پتا چلا تھا؟ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. جس ڈاکٹر سے میں نے نیورو سرجن سر یعنی کہ ڈاکٹر سے میں نے اچھے ڈاکٹر سے میں نے چیک کروایا، انہوں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یار آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ لاہور میں جی. لاہور میں. اچھا فون رکھتے ہیں اور جلدی سے بات کرنی ہے، پہلے تو مسئلہ بتا دیجیے گا. اچھا جی، روحانی مسئلہ تھوڑا سا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل مسئلے سے حل ہو جائے گا. لیکن جو روحانی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے 500 گرام بکرے کا گوشت لینا ہے، 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور بچی کا صدقہ کریں اور اس گوشت کو چیلوں کووں کو کھلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے انرجی بہتر ہوگی. اور سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات، سورہ فلق اور سورہ ناس 9 آیات جو ہے 21 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کرے کہ نہار منہ پلانا شروع کر دیں اور بچی کے سر پہ پھونک بھی مارے، انشاءاللہ بچی شفا. انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ ذرا غور سے سننا ہے بھائی، یہ بات، یہ جو معاملہ ہے نا یہ ہے ڈی جنریٹو آٹزم کا، اور یہ ریکگنائزڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور یہ جو تھوکیں منہ سے نکلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہے. اب یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں یہ میڈیکل ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ڈاکٹروں نے MRI کرا دیا اور آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بچے کے جو وائٹامن انٹیک ہے اور جو منرلز ہیں باڈی کے ان کو ٹھیک کریں. بڑی احتیاط کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی اچھے پڑھے لکھے قابل باہر کے بورڈ کے پڑھے ہوئے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے اس بچی کے بارے میں کیجئے. آپ نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا which on the behalf of the parents is absolute ignorance اور irresponsibility کا مظاہرہ کیا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.